السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ٹاپک ہے بچوں کی تربیت و تعلیم پر۔ بچوں کی تربیت تعلیم ہر کوئی دیتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور کچھ والدین جو ہیں اپنے بچوں سے خوش ہیں تو کچھ ناخوش ہیں۔ جن سے وہ خوش ہیں ان کی تربیت ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت اچھی رہی ہوگی، اور جن سے ناخوش ہیں اس میں والدین ناخوش اس لیے ہیں کہ وہ بچوں کو صحیح تربیت و تعلیم نہ دے سکے۔ تو آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، بہت مختصر طور پر کہ بچوں کو ان کے ابتدائی دور میں ہی جب وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے، اسی وقت ان بچوں کے دماغ میں سمجھائیں، پیار سے، محبت سے، مار سے پیٹ کر کے نہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بچوں کو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ میں اپنا دوست بنا کر کے ان کو سکھائیں، سمجھائیں۔ اس ٹاپک میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں۔ اکثر آپ نے کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ آپ اپنے پیر اتنے لمبے کریں جتنا آپ کا لحاف ہے، ہاں یا نہ؟ تو یہ جو محاورے ہیں، یہ جو کہاوتیں ہیں، ان کو آپ پرانا ہی چھوڑ دیں، آپ پرانا ہی کر دیں، کیونکہ ان سے آپ کے بچوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ وہ اس طرح سے کہ وہ بچہ پوری زندگی انکمفرٹیبل پوزیشن میں رہے گا، پیروں کو موڑنے والی اس میں۔ جی نہیں، بچے کو خود کفیل، ذات الکفیل، سیلف ریلائنٹ، سیلف کانفیڈنٹ، آتم نربھر بنائیں کہ وہ کسی اور کی بیساکھی پر چلنے کی اس کی عادت نہ پڑے۔ اس کو شروعات میں ہی ایسی عادتیں ڈالنا ہے آپ کہ صاحب آپ پیر جو ہے وہ موڑ لیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں، نہیں، وہ گئی پرانی باتیں ہو گئی۔ صحیح بات یہ ہے کہ بچے کو یہ کریں کہ وہ اپنا لحاف لمبا کر لے، ضرورت ہی نہیں پڑے گی موڑنے کی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی عادتیں، ایسی ٹریننگ دیجیے آپ اپنے بچے کو کہ وہ سیلف ریلائنٹ ہو جائے، آتم نربھر ہو جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، بچہ خوشی میں یا مستی میں آ کر کے جب وہ بہت خوش ہوتا ہے تو کب خوش ہوتا ہے؟ یا تو وہ پاس ہو جاتا ہے یا کوئی میچ جیت جاتا ہے تو وہ آ کر کے کہتا ہے لو میچ جیت گیا۔ جی نہیں، اس کی نس نس میں، دماغ میں یہ بات پیوست کر دیں، آپ بٹھا دیں کہ وہ یہ کہے کہ اللہ مجھ سے موافق ہو گیا، اللہ کی موافقت کی وجہ سے مجھے یہ جیت ملی ہے یا میں یہ جیتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دنیا بدل گئی ہے، ٹائم بدل گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ دنیا جیسی پہلے تھی ویسی ہی آج ہے اور کل بھی ویسی ہی رہے گی، کچھ بھی اس میں اختلاف نہیں آنے والا، کچھ بھی چینج آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، جو چینجز آئے ہیں وہ دنیا میں نہیں آئے ہیں، لوگوں میں نہیں آئے۔ لوگوں نے عادتیں خراب اپنا لی ہیں، لوگوں نے اپنے ویوہار، اپنے اخلاق کو خراب کر لیا ہے۔ آپ واپس سے جو نیچر ہے، طبیعت ہے، اس کے اوپر لوٹیے، اپنے اخلاق کو، اپنے ویوہار کو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے مطابق ڈھالیے۔ دیکھیے پھر آپ کبھی یہ نہ کہیں گے کہ دنیا بدل گئی۔ اپنے بچوں کو ان پوائنٹس کے حساب سے سنبھالیے، ان کو ٹرین کیجیے۔ اپنے بچوں کو یہ بتائیں آپ کہ دیکھیے ایک پیڑ ہوتا ہے، اور اس ایک پیڑ سے لاکھوں کروڑوں تیلیاں جو میچ ہوتی ہے، ماچس، وہ بنائی جاتی ہیں ایک پیڑ سے، اور ایک تیلی ہی کافی ہے ان کروڑوں تیلیوں کو جلانے کے لیے۔ آپ سمجھ گئے اس کا مقصد کہ آپ ایک پیڑ سے کروڑوں اچھی چیزیں بنا سکتے ہیں، تو ایک برائی سے بھی آپ کروڑوں چیزوں کو خراب کر سکتے ہیں۔ گندی مچھلی ایک اگر تالاب میں آ جاتی ہے، یہ کہاوت ہے، تو پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ تو آپ
निगेटिविटी ना सिखाएं बच्चे को। अपने बच्चों को ये सिखाएं कि जो बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको छोड़ करके जैसे 100 में से सिर्फ एक खराब जो पॉइंट है उसके ऊपर गालिब ना आ जाए, डोमिनेंट ना हो जाए, कि वो एक को तो जो है वो इम्पॉर्टेंट माने, बाकी 99 अच्छी चीज़ों को वो छोड़ दे। तो बच्चे को ये सिखाएं कि देखिए ज़िंदगी में जो सबसे अच्छी बातें हैं उनको लिया जाए, ना कि एक बुरी बात के हाथ में लेकर के और उससे जो है आप बुरे हो जाएं। बच्चे को ये सिखाएं कि उसकी शख्सियत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 99 चीज़ें अच्छी हैं उसमें और एक ख़राब बात है, तो वो उसकी वजह से जो है वो 99 को वो ज़ीरो कर दे। जी नहीं। अक्सर ये छोटे बच्चे जो हैं उनके सामने आस पड़ोस इधर उधर से उसको कुछ इल्म हासिल होता है, वो देखता कि ओह फलाना आदमी है, उसके पास में गाड़ी है, उसके पास बिल्डिंग है, उसके पास में दौलत है, शोहरत है, तो उसके दिमाग के अंदर यही चलता रहता है कि मैं भी जो है उसकी तरह से बनूं। अब उस शख्स ने जिसके पास में ये सब चीज़ें हैं कैसे हासिल किए, सही है गलत है, हो सकता है वो गलत हो, मान लीजिए, तो बच्चा भी वही करेगा जो वो देख रहा है। तो आप उस बच्चे को ये सिखाएं, ये समझाएं कि इंसान की जो ग्रेटनेस है, जो महानता है, उसकी जो अजीम शख्सियत है, वो ये धन दौलत माल इज्जत शोहरत नहीं है, बल्कि उसकी असली दौलत जो है वो उसका अखलाक है, उसका किरदार है। वालिदैन का फ़र्ज़ ये है कि वो अपनी औलाद को समझाएं, सिखाएं। इसी के साथ साथ में वालिदैन बच्चे के अंदर जो छुपी हुई खूबसूरतियाँ हैं वो उसको इन्हांस कराएं। वालिदैन का ये फ़र्ज़ है। ऐसा ना हो वालिदैन बच्चे को अपने हाल पर छोड़ दें और बच्चा जो है जो खारजी जो बाहरी बदउनवानियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको अपना ले। तो आप उन बदउनवानियों बुराइयों के टच में आने ही ना दें अपने बच्चे को, और उसको हमेशा प्यार मोहब्बत से अच्छी अच्छी बातें सिखाएं आप। जो अगला पॉइंट है उसका ताल्लुक डर से है कि अक्सर समाज से, आस पड़ोस में से इधर उधर जो है बच्चा डरता है, उसको डर और खौफ पैदा करवाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लंबी मूँछों वाला आदमी भारी भरकम, उसके सामने छोटा बच्चा डर जाता है। तो उसको ये समझाएं कि ये जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के जो लोग हैं उनके शक्ल सूरत से न डरना, डर अपने दिल और दिमाग से निकाल देना, बच्चे को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, और सेम टाइम उस बच्चे के दिल में खशियतिल्लाह, अल्लाह ताला का खौफ और डर बिठाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। जो अल्लाह ताला के सामने वलिमन खाफा डरा, मकामा खड़ा हुआ, जन्नतान, उसके लिए 2 जन्नत का वादा किया अल्लाह ताला ने। डरना है लेकिन सिर्फ अपने रब से, अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरना है, ना कि इस दुनिया और ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है इनसे जो है डर जाए आदमी। किस लिए डर रहे हैं आप? ना तो ये आपको ज़िंदगी दे सकते हैं, ना ये आपको मौत दे सकते हैं, तो फिर डर किस बात का? ज़िंदगी और मौत देने वाला तो हमारा रब है जिसने हमें पैदा किया है। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हमें हर वक्त लम्हा बलम्हा 24 घंटे सोते जागते अल्लाह ताला से डरना चाहिए। ये तो पक्की बात है कि डर और डर सिर्फ अल्लाह ताला का, दुनिया का डर नहीं। जब वो बच्चा बड़ा होगा और अल्लाह ताला का खौफ और डर होगा, जिसके दिल और दिमाग में ये होगा कि उसके हर अमल का, काम का, उठने बैठने का रत्ती रत्ती का हिसाब होगा, और वो उस डर के तहत जितनी भी अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ हैं उससे बचा रहेगा।
وہ کوئی برا کام کرے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنتان، یعنی جس میں پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، سائیدار درخت ہوں گے، وہ خوش و خرم رہے گا۔ تو آپ ایسی ٹریننگ دیں آپ بچوں کو، ڈرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ عز و جل سے، اپنے رب سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کا خالق ہے، جو آپ کا مالک ہے۔ اپنے بچوں کو جو خوابوں خیالوں کی دنیا، جسے ہم امیجنری ورلڈ کہتے ہیں، اس سے دور کیجیے، کیونکہ بچے کا دماغ جو ہے مثال کے طور پر موبائل سے یا ٹیلی ویژن کے ذریعے وہ دیکھتا رہتا ہے اور اس کو تشفی نہیں ہوتی۔ اس کا جو ڈوپامائن لیول جو ہے وہ ایک استر پر آ جاتا ہے، اور اس حالت میں اگر اس بچے کی جو چاہت ہے وہ ٹیلی ویژن یا موبائل نہیں دیتا تو بچہ پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ نے کئی قصے سنے ہوں گے۔ تو یہ جو پاگل پنتی کا شکار ہے ٹیلی ویژن سے یا موبائل سے، اس لیول کو آنے ہی مت دیجیے آپ۔ وہ کیسے کہ آپ جو امیجنری ورلڈ ہے اس میں اس کو داخلی مت ہونے دیجیے کہ وہ ایسے پروگرام دیکھے یا ایسی چیزیں دیکھیں جو اس کو جو ہے وہ ایک لیول سے دوسرے تیسرے چوتھے آٹھویں لیول تک جو ہے وہ آ جائے۔ پھر آٹھویں لیول کے بعد میں جب ٹیلی ویژن یا موبائل کے پاس میں نہیں ہے کچھ دینے کے لیے تو وہ بچہ چاہتا ہے اس کے اوپر، جب نہیں ملتا تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو بچے کو جو امیجنری ورلڈ ہے اس کے نزدیک بھی مت آنے دیجیے آپ۔ یہ آپ کو اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو نماز پڑھنا سکھائیں، اور یہ سکھائیں کہ جس وقت بچہ یعنی ہر شخص، ہر انسان حالت سجود میں ہوتا ہے وہ اپنے رب کے سب سے نزدیک ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے نزدیک۔ تو بچہ جب یہ سمجھ لے گا کہ میری ساری پریشانیاں، میرے سارے غم، میرے سارے دکھ درد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہی سے تو سالو ہونے ہیں، وہ حالت سجود میں رہے گا، نماز کبھی نہیں چھوڑے گا، نماز ہی پڑھے گا۔ اور جو نمازی ہوگا، مجھے بتائیے آپ کون ہے ایسا جو پھر برے کام کرے گا، خراب کام کرے گا؟ ہمارے آج کے بلاگ کا جو سب سے ٹاپ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم القرآن، حفظ القرآن، یعنی ان کو قرآن سمجھائیں، سکھائیں۔ بچوں کو سمجھائیں سکھائیں مطلب ان کے معنی بھی بتائیں۔ بچوں کو آپ نے بھیج دیا مدرسے میں، وہ قرآن شریف پڑھ کے آ گئے، کچھ نے حفظ کیا کچھ نے نہیں کیا، لیکن وہ پورے قرآن شریف کو ختم کرنے کے باوجود اس کے دماغ میں ایک لفظ قرآن شریف کا نہیں آتا، وہ نہیں جانتا۔ تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ آپ والدین کی، کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم کے مطلب بھی سمجھائیں۔ اس کو کسی مولوی ملا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب وہ سمجھ جائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو آپ کے بچے کی ٹریننگ کا جو دی فور موسٹ، سب سے ٹاپ موسٹ جو پوائنٹ ہے وہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھائیں، حفظ کرائیں، اس کے معنی بتائیں، اور قرآن کریم ہی تعلیم اکیلی واحد جو اس پورے معاشرے کو، اس پوری قوم کو بدل کے رکھ دے گی۔ قرآن شریف معلوم نہیں ہے تبھی تو چوریاں ہو رہی ہیں، زناکاریاں ہو رہی ہیں، خراب کام ہو رہے ہیں۔ اگر قرآن کریم سکھایا ہوتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتی؟ آپ آج یہ وعدہ کریں، پکا وعدہ کریں کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن شریف کے ساتھ جوڑیں گے اور انہیں قرآن شریف سکھائیں گے، سمجھائیں گے، کیونکہ تمام مشاکل، تمام برائیاں کو صحیح اور ٹھیک کرنے کا فارمولا صرف اور صرف قرآن کریم میں ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔